جیسا کہ مشہور صوفی بزرگ شیخ ابن العربی کے متعلق ایک مشہور واقعہ نقل ہوا ہے۔ شیخ ابن العربی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک ایسی قوم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا کہ جن کو میں نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے سب سے اولین آباء و اجداد میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں مرے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ اس نے کہا کہ 40,000 سال سے کچھ زیادہ۔ میں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اتنا زمانہ نہیں گزرا۔ اس نے کہا کہ تم کون سے آدم کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم اس آدم کے متعلق پوچھ رہے ہو جو تم سے قریب ہے یا کسی اور آدم کے متعلق؟ لہٰذا شیخ ابن العربی فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ اس کائنات میں 7 زمینیں 7 آسمان اور ہر زمین پر آدم و حوا بھیجے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ پیارے دوستو، کائنات کی وسعتوں اور انتہا تک پہنچنے کی جستجو میں مصروف حضرت انسان آج تک نظام کائنات کے بارے میں طرح طرح کے مفروضے قائم کرتا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہیں تبدیل کرتا آیا ہے۔ پیارے دوستو، کائنات ایک ہی ہے یا بہت سے جہاں آباد ہیں؟ یہ بات سائنسدانوں اور فلسفیوں کے لیے ہمیشہ سے ایک بہت بڑا سوال بنا رہا ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں واضح اشارے موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا صرف یہی نہیں جس میں ہم رہتے ہیں، بلکہ زمان و مکان کی اور بھی دنیا موجود اور آباد ہیں۔ اس حوالے سے آج بھی سائنسدان اسی تھیوری کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہماری اس دنیا کے سوا اور بھی دنیا آباد ہیں اور کیا وہاں بھی ہمارے جیسے انسان رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ پیارے دوستو، اس سوال کا جواب قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ان کے برابر زمین بھی، اور ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پیارے دوستو، صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث میں اس آیت کے ضمن میں ایک روایت موجود ہے، وہ یہ کہ مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سورہ طلاق کی اس آیت کی تفسیر پوچھی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے۔ اس شخص نے دوبارہ اصرار کیا اور پوچھا کہ آپ اس کی وضاحت کرنے سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ جس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ 7 زمینوں سے مراد ہماری ہی زمین جیسی 7 اور زمینیں ہیں، اور ہر زمین پر ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ایک رسول آئے ہیں، اور حضرت آدم کی طرح وہاں بھی آدم، اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ان زمینوں پر بھی نوح، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ابراہیم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام ان زمینوں پر مبعوث فرمائے گئے ہیں، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے دوستو، یہ وہ سوال تھا جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کے متعلق پوچھا گیا تھا۔ آج بھی سائنسدان سائنسی طریقے سے اسی سوال کا جواب دریافت کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، ڈاکٹر موریس بکائی کی کتاب اسلام، بائبل اور سائنس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی تحقیقات کے مطابق قرآن مجید میں 7 کا عدد کثرت سے استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ یونانی اور رومی بھی 7 کے عدد کو اپنی روحانی اور مذہبی علوم میں کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ممکن ہے کہ 7 زمینوں سے مراد یہ ہو کہ ہماری زمین کی طرح اور بھی بہت سی زمینیں کائنات میں موجود ہوں، اگرچہ انسان کی رسائی ان تک ممکن نہیں۔ پیارے دوستو، سائنس کے مطابق بے شمار دوسرے سیارے اور سورج کی طرح بے شمار دوسرے ستارے اس کائنات میں بکھرے پڑے ہیں، اور ہمارا نظام شمسی اس پوری کائنات کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں۔ دراصل ساحل سمندر پر ریت کے ذرات کم ہیں،
مگر کائنات میں پلینٹ، سیارے اور سورج وغیرہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، قرآن کریم کی اس آیت کی بات کریں تو علماء کرام کے درمیان مختلف نظریات اور آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ اس آیت سے مراد 7 مختلف زمینیں اور آسمان ہیں، جبکہ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ 7 کائناتیں ایک دوسرے کی ہم شکل ہیں، یعنی اگر زید نامی ایک شخص اس زمین پر موجود ہے تو وہ مزید 6 زمینوں پر بھی موجود ہوگا۔ پیارے دوستو، صوفیہ کرام کے ہاں بھی 7 زمینوں اور آسمانوں اور 7 آدم و حوا کا تصور ملتا ہے، جیسا کہ مشہور صوفی بزرگ شیخ ابن العربی کے متعلق ایک مشہور واقعہ نقل ہوا ہے۔ شیخ ابن العربی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک ایسی قوم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا کہ جن کو میں نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے سب سے اولین آباء و اجداد میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں مرے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ اس نے کہا کہ 40,000 سال سے کچھ زیادہ۔ میں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اتنا زمانہ نہیں گزرا۔ اس نے کہا کہ تم کون سے آدم کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم اس آدم کے متعلق پوچھ رہے ہو جو تم سے قریب ہے یا کسی اور آدم کے متعلق؟ لہٰذا شیخ ابن العربی فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ اس کائنات میں 7 زمینیں، 7 آسمان، اور ہر زمین پر آدم و حوا بھیجے گئے ہیں، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے دوستو، اہل حکمت نے 7 آسمانوں اور ان کی خصوصیات کو کچھ یوں ذکر کیا ہے کہ زمین سے آسمانی دنیا کی اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کے سفر کے برابر ہے، اور اسی طرح ہر آسمان کا اپنا اپنا حجم یعنی کہ والیوم ہے۔ پیارے دوستو، پہلا آسمان جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے مگر کوہ کاف کے سبزے کی وجہ سے یہ ہرا نظر آتا ہے، اس آسمان کا نام رقیہ ہے۔ دوسرے آسمان کا نام فیدوم یا معون ہے، جو ایسے لوہے سے بنا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہاریون ہے، جو تانبے سے بنا ہوا ہے، جبکہ چوتھے آسمان کا نام ظاہرہ ہے، جو آنکھوں کو خیرگی دینے والی سفید چاندی سے بنا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام مزینہ یا مسحرہ ہے، جو سرخ سونے سے بنا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام خالصہ ہے، جو کہ چمکدار موتیوں سے بنایا گیا ہے، اور ساتویں آسمان کا نام لابیہ یا دامیہ ہے، جو سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے، اور اسی آسمان پر بیت المعمور بھی ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق پر سفر کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تمام آسمانی راستوں کو پار کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام آسمانوں پر دیگر انبیاء کرام اور رسولوں سے ملاقات بھی فرمائی۔ پیارے دوستو، جبکہ 7 زمینوں اور آسمانوں کی ایک تعبیر جدید نظریہ یعنی کہ ملٹی ورس کی شکل میں بھی دی جا سکتی ہے، دراصل ہماری اس زمین میں کچھ جاندار ایسے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مثلاً چوپائے جانور، رینگنے والی مخلوق اور چرند و پرند، جو کہ ہمارے ساتھ اسی زمین پر زندگی گزارتے ہیں، جبکہ کچھ جاندار ایسے ہیں جو ہماری نظروں سے بھی اوجھل ہیں، مثلاً خوردبین سے نظر آنے والی مخلوق، وائرس اور بیکٹیریاز وغیرہ، جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل اسی طرح جنات اور فرشتے بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ان کا وجود ایک دوسرے ڈائمنشن میں ہے۔ اسی نظریے کو ملٹی ورس کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کائنات کی طرح کی کائنات کا وجود ہونا، باوجود اس کے کہ ہم اس کائنات کو نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ کے مطابق پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسا کہ کسی صحرا کے درمیان ایک انگوٹھی موجود ہو، اور دوسرا تیسرے کے سامنے ریگستان پر پڑی انگوٹھی کے برابر ہے۔ اسی طرح 7 آسمان ایک دوسرے سے بڑے اور وسیع ہیں، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے دوستو، 7 زمینوں اور آسمانوں کی وسعتوں اور سرحدوں کو نہ تو کوئی انسانی دماغ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی اسے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں تصور کر کے ایک لفظ کا مطلب ضرور سمجھ آتا ہے، وہ یہ کہ اللہ اکبر۔
کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔